کسی کو جگر ہے میرا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سوتا ایگریمنٹ ہو گیا تھا 11ویں پارے کے تیسرے رکوع میں آپ کا میرا اللہ سے ایگریمنٹ ہو گیا, پر نوٹ ہو گیا, اسٹامپ پیپر ہو گیا, آپ کی میری کمٹمنٹ ہو گئی کہ یہ تیرا ہے. تیری مرضی کے خلاف نہ دیکھوں گا, نہ بولوں گا, نہ جھانکوں گا, نہ سنوں گا, نہ خواہشیں پیدا کروں گا, نہ سوچوں گا, نہ چلوں گا, نہ پکڑوں گا. یہ وعدے کر کے اللہ سے سارے فرمایا میرا بندہ اللہ اکبر تو نے ساری چیزیں جو میری ملکیت تھی ساری کسی اور کو دے دی. اور سنیے 4 مرلے کا پلاٹ اپنا ہو, ملکیت ہو, باپ دادے کی وراثت ہو, کوئی اور قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو میرے عزیزوں بے شک وہ حاجی نمازی کیوں نہ ہو, بے شک وہ بار بار مدینے میں جانے والا, مدینے میں اجوا کھجوروں کا کاروبار کرنے والا نہ ہو جو کسی کی چیز کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ جائے. بتاؤ آسوجا بار والو تم اس کے حاجی کو, اس کے کردار کو, اس کے اخلاق کو قبول کرو گے بلکہ انگلیاں اٹھاؤ گے اور بغیر دیکھ سوچ کر کے بے شک کو شرم نہیں آتی. جب 4 مرلے کے پلاٹ میں کوئی ناجائز قبضہ کر لے وہ حاجی نہیں رہتا. میرے بندو, میرے اللہ کے بندو, جب خدا کی قدرت کے اوپر, اللہ کی ملکیت کے اوپر کوئی قبضہ کر لے وہ بندہ کیسے رہتا ہے؟ اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل. جو میرا کھا کر, میرا پی کر, میری دی ہوئی نعمتیں پا کر, میری نعمتیں پا کر لباس میں, کردار میں, صورت میں, سیرت میں, جو میرا محبوب کے دعوے کرنے کے بعد, میری اپنائیت کے دعوے کرنے کے بعد جب میرے سے اکڑا پھرتا ہے, اگر میرا بھی جو 4 مرلے کے پلاٹ پر قبضہ کرنے والا میرا بھی جو حاجی نہیں رہتا تو میری ملکیت کے اوپر قبضہ کرنے والا کالانعام انسان نہیں بلکہ جانور بن جاتا ہے. کبھی میرے عزیزو آپ نے, میں نے اپنے کردار کے اوپر غور کیا. یہ کردار میرے عزیزو آپ کو مجھے کندھے پر اٹھا کر لو کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے قبرستان کے اندر چھوڑ کے آئیں گے. آج میرے عزیزو 4-5 آپ کو گھر سے فون آ گئے ہوں گے, مجھے بھی رستے میں میری گھر والے رونے لگ گئے کہ خدا کے واسطے ترس اپنے بچوں پہ کا, دیکھ ملک کے حالات کیسے واپس آ جائے. میں بہاولپور کے میرے عزیزو سالانہ اجتماع میں بیٹھا ہوا تھا. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث میرے گھٹنے کو دبانے لگ گئے اور رونے لگ گئے. فرمانے لگے مولا اپنے اوپر ترس کا, اللہ کے واسطے پروگرام کم کر دے, اپنے آپ کو آرام دے دے. اللہ اکبر, کیوں مارا پھرتا ہے؟ اب میں نے اسے یوں نہیں کہا ٹھیک ہے جی مجھے باداموں والا دودھ پلا دے. میں نے یوں نہیں کہا زیتون کی تیل کی میرے پیروں کی تلیوں کی مالش کر دے. میرے عزیزو جب دل کا لگاؤ جھکاؤ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو میرے عزیزو زبان بھی اللہ کی بولتی ہے, آنکھ بھی اللہ کی محبت بولتی ہے, کان بھی اللہ کی محبت بولتے ہیں. اللہ نے میرے دل کے اندر اسی وقت بات ڈالی. میں نے کہا وقت کے پیر صاحب شیخ الحدیث صاحب, جو آپ کو مجھے یہاں احساس ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ مولوی صاحب اپنے آپ کو آرام کر, اپنے آپ کو آرام دے لو, کیوں آپ میرے دین و دین کی خدمت کرتے کرتے تھک رہے ہو. میں نے کہا یہ گواہی قیامت کے اللہ کے دربار میں جب فرشتے مجھے لا کے کھڑا کریں تو یہ گواہی میرے بارے میں دے دینا. اللہ میں شیخ الحدیث گواہ ہوں, یہ دن رات اللہ کے دین کی خدمت کرتے کرتے تھک جاتا تھا. ہم کیا کرتے تھے, آرام کر, یہ آرام نہیں کرتا تھا. میں نے کہا تیرے 2 بول زبان سے نکل جائیں گے, رب اکبر کی قسم ہے میدان محشر میں تیرے بول میری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. خواجہ صاحب نے ایک دن ڈاکٹر کے پاس چلا گیا لوگوں کے کہنے پہ. ڈاکٹر کبھی مجھے یوں دیکھے ایم آر آئی کرا کے آئے, کروا لی, سی ٹی اسکین کرا کے آئے, گھر والے بھی پریشان, میرے پہ ورم الٹراساؤنڈ بھی کرا لیں اور دل کی کچھ 4-5 پٹھے نکوالی ہوئی پر بایاں بھیپڑا 35% تک سکڑ گیا. نارمل دل 43-44 ہوتا ہے, آپ کا 56 سے اوپر ہو گیا. شوگر آپ کی 280 سے اوپر ہے. بلڈ پریشر آپ کا 180, ہارٹ بیٹ آپ کی پتہ نہیں کتنی اوپر ہو چکی. بڑی آنکھ کے اوپر آپ کے بارے میں بائیں گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ کے گوشت میں 2 سال ہو گئے. گھسی ڈاکٹر نے کہا پریشر ہوگا کوئی نہیں. مولانا رحم کرو,
کرو اپنے اوپر. بھائی آنکھ سے رو رو کے اللہ کی محبت میں آنکھ سے نظر آنا کم ہو گیا. علاج کرائیں, آرام کریں. میں نے کہا آنکھ کا علاج کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, 3 مہینے کا ٹائم لے گا. گھٹنے کا علاج کرانے کے لیے کہیں جانا پڑے گا, میدے کا علاج کرانے کے لیے کہیں جانا پڑے گا. کیوں میں اس کے ڈاکٹر کے پاس نہ چلا جاؤں جس کے پاس سارے مرضوں کا علاج ہے؟ میری گھر والی کہنے لگی کہاں جائے گا؟ میں نے کہا آج رات الحمدللہ میں پروگرام سے جلدی واپس آ جاؤں گا. تہجد کے وقت تو بھی وضو کرنا, مجھے بھی وضو کرانا. جس طرح ہاتھ ڈاکٹر کے پاس پکڑ کے لے گئی, طبیبوں کے پاس جا کے مجھے بٹھا دینا اور کہہ دوں گا الہ العالمین یہ سارے کے سارے زخم تیری محبت کی وجہ سے آئے. رب العالمین میں نے اتنا اولاد کا نہ سوچا جتنا تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا سوچا. کہاں تک کے کھلاتا پھرے گا؟ الہ العالمین فیس میرے پاس کوئی نہیں, میرے پاس سفارش کوئی نہیں, میں آج کا آنسو تیرے پاس فیس لے کے آیا. مالک کائنات کرم فرما دے. رب اکبر کی قسم ہے اگر اس نے میرے آنسو کی لاج رکھ لی تو دنیا کے مرضوں سے بھی بچائے گا اور قبر کے مرضوں سے بھی اللہ محفوظ فرمائے گا. یاروں کی یاری کے تم نے مزے لے کے دیکھ لیے. کباب والی دکان پہ تم بیٹھ کے دیکھ لیا, چائے والے ہوٹل پہ تم نے بیٹھ کے دیکھ لیا, سنوکر پہ تم نے بیٹھ کے دیکھ لیا. جمعۃ المبارک کے باغ برکت دن کبوتروں کی بازی حرام کام تم نے کر کے دیکھ لیا. کتوں کی لڑائی تم نے دیکھ لی, بیلوں کی لڑائی تم نے دیکھ لی. یار کی بیٹھک میں تم نے بیٹھ کے دیکھ لیا. ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں میرے عزیزوں گھر جا کر سونے سے پہلے ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر مصلی پر اس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے دیکھ لینا. کسے سنانا نہیں پڑتا, بتانا نہیں پڑتا. انسان کی کیفیت کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے مرضوں کو پہچان جاتا ہے. دنیا کے اندر یار بنا, اپنا بنا, پرایا بنا. یقین جان لیکن فقیر آنکھ سے رس کر کے جا رہا ہے. میرے بابو 2 یاروں کو یار بنا کے جانا ایمانداری کی بات ہے, جھوٹا موٹا سر نہیں لا. 2 یاروں کو یار بنا کے جانا, ایک مصلی کو یار بنانا, ایک خدا کے قرآن کو یار بنانا. میرے عزیزوں بد نصیبی کی بات ہے شجاعت کے غیور مسلمانوں, خواجہ شبیر صاحب وقاص کی دعوت پر یہاں آیا. میرے عزیزوں جھوٹوں کو یار بنانے والے اللہ کے قرآن کو یار بنا لو. علم کی بات ہے مولانا, آپ بھی 2-4 گھنٹے سے اسٹیشن کی کر رہے ہو, فرائض انجام دے رہے ہو. میں آپ حضرات سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا. میں یہ نہیں پوچھتا ٹماٹر کیوں مہنگا ہو گیا, میں یوں نہیں پوچھتا دھنیا مہنگا کیوں ہو گیا, میں یوں نہیں پوچھتا ادرک اور لہسن مارکیٹ سے نیا کیوں ہو گیا, میں یوں نہیں پوچھتا پچھلے سال انڈے کیا بھاؤ تھے, اس سال کیا بھاؤ ہو گئے. میں آپ حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں چاروں صوبوں کے اندر ہفتے میں تقریباً 2-3 مرتبہ چلا جاتا ہوں. اس مرتبہ تقریباً 1 مہینے میں 7 سے 8 میرے 11 سفر میرے سے صبح سے لگے ہوئے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, مجھے کہیں سے جواب نہ ملا. مجھے آپ جواب دو. کپڑے کے بارے میں پوچھا, لوگوں نے تسلی دے دی. جوتے کے بارے میں پوچھا, تسلی دے دی. برائڈر کے گوشت کے بارے میں پوچھا, تسلی دے دی. لیکن آج تک میرے عزیزوں دنیا دار تو دور کی بات ہے, کوئی دیندار بھی مجھے تسلی نہ دے سکا. چلو آپ تو بڑے سانے لوگ ہو, آپ تو بڑے اونچے مرتبے کے لوگ ہو, سیاسی سماجی دینی حلقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, مصیبت یہ نہیں کہ ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے, مصیبت یہ جو قرآن کے حافظ تھے وہ قرآن پڑھنا کیوں بھول گئے؟ بتاؤ اس سے بات کرے گا. فرشتوں کا ماحول تھا مدرسے کا, بابرکت ماحول تھا مدرسے کا. خدائے پاک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے عزیزوں, جب طالب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے اپنی محبوب والی نظروں سے دیکھتا ہے, محبوبیت کے اندر لے لیتا ہے. پتہ ہے مدرسے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدرسے اللہ والے فرماتے ہیں, اللہ کبھی پیشنا فرمائے, مدرسے جنتی باغ ہیں, اس کے اندر پڑھنے والے جنتی باغ کے پودے ہیں اور پڑھانے والے جنتی باغ کے مالی ہیں اور ان کے ساتھ کام کرنے والے جنتی باغ کے رکھوالے ہیں. میرے عزیزو یا میرے عزیزو اللہ اکبر, یا مالی میں فرق آ گیا, یا میرے عزیزو کھلانے والے میں فرق آ گیا. لیکن میں نے اس اپنی ناقص عقل کے مطابق سوچا, 4 بجے سامنے آئی, 4 بجے سامنے آئی, 4 بجے سامنے آئی. یہ پڑھنے والے کے ادب میں فرق آ گیا, یا پڑھانے والے کی توجہ میں فرق آ گیا, یا بازار سے اس کے لیے کپڑے لگتے بنانے والے کی کمائی کے اندر فرق آ گیا, یا چوتھی بات یہ ہے میرے عزیزو اس کو پکا پکا کر کھلانے والی کے ہاتھوں میں فرق آ گیا.
میں نے کہا میں نہیں کھاتا جاتا ہوں چائے کا بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے ہوٹلوں پر انتہا درجے کی کوشش یہ ہوتی ہے. میں علماء کرام سے عرض کرتا ہوں آپ کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ نمازوں کا تقوی آپ کا مضبوط ہے, روزے کا تقوی آپ کا مضبوط ہے, ذکر اذکار کا تقوی آپ کا مضبوط ہے, پاک ہاتھوں سے کھانے کا تقوی آپ کا مضبوط کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو کوئی شادی کی دعوت دے گا, آپ کو کوئی کھانے کی دعوت دے گا, آج عبد الحنان صدیقی آئے گا, ظفر شہزاد قاسم گجر شکور ربانی مولوی آئے گا, آج ہم نے خلاف خلیفہ بلا فصل کا جلسہ رکھا ہوا ہے, آپ تشریف لے کے آئے, اللہ اکبر, کھانا ہمارے گھر کھانا, کیوں زبان نہیں چھوٹتی, کیوں زبان سے نہیں نکلتا؟ حضرت جی بتا تیرے گھر کے اندر نمازی کتنے ہیں؟ کیوں میں مولا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا فرزند ہوں, میں نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے توحید کا جام لیا, یا عبداللہ بھیلیا رحمت اللہ علیہ زندگی گزار کے چلا گیا. رب اکبر کی قسم آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ ان حضرات نے کبھی کسی بے نمازی کے ہاتھوں کا کھانا کھایا ہو. نعرے تو مل کے لگاتے ہو, ایک سال کے بعد تم جلسہ کراتے ہو, ایک سال کے بعد تم جلسہ کراتے ہو اور ہمیں کہتے ہو اللہ اکبر. مولانا ایسی تقریر کر کے جانا کہ لوگ توبہ توبہ کرنے لگ جائیں. ہم بھی تو کہتے ہیں میرا عزیزو ایسا لقمہ نہ کھلانا کے اندر کا میدا بھی توبہ توبہ کرنے لگ جائے. ایک سال کے بعد آپ ہمیں جلسے کے لیے بلاتے ہو, آپ ہمارے لیے مظلوموں کے ظالم ہو, آپ ہمارے سے پیار کرتے ہو, دشمنی دباتے ہو. ایک سال کے بعد آپ جلسے میں بلاتے ہو, پھر بھی آپ میرے عزیز ہو ایک سال کے بعد مہمان بنانے والے کو آپ 2 وقت کی 2 روٹیاں کسی نمازی کے ہاتھ میں نہیں کھلا سکتے ہو. کیا کریں گے؟ مشاہدہ کر لینا, کل صبح میرے عزیز ہو بے نمازی کے ہاتھ کا کھا لینا, دیکھ گئے جو بالکل نماز سے دور ہے اس کے ہاتھ کا کھا لینا, دوپہر کو بھی اس کے ہاتھ کا کھا لینا, رات کو بھی اس کے ہاتھ کا کھا لینا, پھر مجھے صبح فجر کی نماز میں اٹھ کے دکھا دینا. مولانا اللہ کی قسم اب جا کر یہ حلق کا سراغ تل پڑ جاتا ہے جب بے نمازی کا یہ مشتبہ مال کا لقمان درجہ ابھی کچھ محسوس ہونے لگا. بارے گلے اب تجھے پہچان آئی جب ہمارا بچہ ہی کچھ نہیں. آج ذمہ داری سے میری بیٹیاں, میری بہنیں اور میرے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, آج ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں 1 مہینہ نہیں 15 دن نہیں, صرف 8 دن آپ حلال رزق گھر کے اندر لے کے آؤ اور اس کے حوالے کرو جو 5 وقت کی نماز پابندی سے ذکر اذکار قرآن کی تلاوت کرے, اپنے بچوں کو نمازی ہاتھ کا کھلاؤ اور حلال لا کے کھلاؤ. 8 دن مسلسل حلال اور تقوی والے ہاتھ سے کھلاؤ. جو بچہ انشاءاللہ آپ کو عید کی نماز میں نظر نہ آیا, اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ آپ کو تہجد کے وقت مصلی پہ نظر آئے گا. اتنا تقوی مضبوط ہوتا ہے نمازی ہاتھ کے کھانے کا. ہوٹلوں کے اوپر چلے جاؤ, برگر والی دکان کا میں مخالف کوئی نہیں, شبارمے والے کا, ٹکے والے کا میں مخالف کوئی نہیں, لیکن میرے عزیزوں مرغی فارم سے لے کر ذبح کرنے والے تک, ٹکے بوٹیوں کو مسالہ لگانے والے تک, اور کوئلوں پہ بھوننے والے اور پلیٹ میں سرو کرنے والے تک, اور کھانے کے بعد بل لینے والے تک, بتاؤ اتنے نقشوں میں میرے عزیزوں آپ کو نمازی کہاں نظر آتا ہے؟ پتہ نہیں کیسے کٹی کھا رہے ہو. ان کو سمجھاؤ قبلوں کو کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھا کر ہمارا ایمان نہ بچا, تمہارا ایمان کیسے بچے گا؟ بیوی روٹی کچی بنا دے, کنارہ کچا کر دے, گھر کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے, لیکن اس بیوی 30 سال تیرے ساتھ گزار کر تیرے ایمان کا بیڑا غرق کر دی, پتہ نہیں تیرا اس کے ساتھ گزارا کیسے ہو گیا ہے. ذمہ داری سے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں, اللہ اپنا کرم فرماوے, مگر حالت یہ نظر آ رہی 5 وقت کا نمازی بھی بغیر کلمے سے دنیا سے جا رہا ہے, مدینے میں مرنے والا بھی بغیر کلمے سے دنیا سے جا رہا ہے. او لوگو جنازہ ماشاءاللہ اس کا بڑا جنازہ ہوا, پورا گراؤنڈ بھر گیا, جنازہ ہوا پورا باغ بھر گیا. جنازہ شجاباد کی تاریخ میں ایسا نہ ہوا. او لوگو وہ تقوی والی اینک لگا کے دیکھو, اس جنازے میں سارے میرے عزیزوں جنازہ پڑھنے والے نظر آئے, کوئی ایمان والا نظر بھی آئے کہ نہیں آیا ہے؟
آج سے کو 25 نہیں بلکہ 30 سال پہلے کی بات ہے، شاید 94-95 کی، جب ہمارا سالانہ چلا لگا کرتا تھا، بھائی سرور صاحب کراچی والے ہوا کرتے تھے یا کوئی اور، فرمایا کرتے تھے حاجی صاحب کو خواب میں، حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، فرمایا جب 313 پورے ایمان والے دنیا میں آ جائیں گے، قیامت آ جائے گی، ابھی کم ہے، حاجی صاحب نے عرض کہ اللہ کیا ان ایمان والوں میں شامل ہوں، فرمایا عبدالوہاب ابھی تیرا نمبر بھی کوئی نہیں آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان کیا چیز ہے؟ اپنے بچوں کو 4 بنیادی چیزوں پہ کھڑا کر دو، ایمانیات پر جس کا گزارا کوئی نہیں، جس کے بارے میں سوال ہوگا، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھ کے اللہ کو جواب دینے پر ایمان لے کے آنا۔ بچہ گھر سے 4 بجے گیا، ماں نے کہا جلدی گھر مغرب سے پہلے آ جانا، مغرب کی اذان ہو گئی، بچہ گھر میں آتا ڈرتا ہے، آدھا گھنٹہ بچہ ماں کی نافرمانی کرے، بچہ ڈر جاتا ہے، یہ کیسا بندہ ہے، 70 سال ہو گئے خدا کی نافرمانی کرتا، پھر بھی قبر میں جاتا نہیں، ڈر رہا ہے۔ کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک باغ کے اندر بلبل کو، چڑیا کو یوں کر کے اڑتے پھرتے دیکھا، ٹھنڈا سانس لے کے فرمایا کاش ابوبکر چڑیا ہوتا، کاش کوئی گھاس کا دانہ ہوتا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ یہ کون ہے جس کی محبوبیت کو دیکھ کر آج بھی خدا نے حضور کے روزے میں سانس لگا رکھا ہے؟ دوہرا دماد ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہے کوئی جوان میرے عزیزوں جس کے گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہوں، پھر دونوں کا انتقال ہو جائے، مر کر تیار ہے، میری دھیاں تو کھا گیا، نبی کی رقیہ آئی، ام کلثوم آئی، میرے عزیزوں 2 دھیاں باری باری چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا عثمان میری دھیوں کو کھا گیا، بلکہ اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کی معصومیت کو دیکھ کر، آنکھ میں آنسو دیکھ کر حضور نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ تو 2 ہے 40 ہوتی، تیرا کردار خدا مصطفیٰ کو اتنا پسند ہے، ایک ایک دنیا سے جاتی جاتی میں محمد 40 کی 40 تیرے نگاہ میں دے دیتا۔ یہ کون ہے؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ رک گئے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا میرا عثمان کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، عثمان اپنے گریبان کے بٹن بند کر لے۔ اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ لگا؟ فرمایا جب میں چلتا ہوں میرے ساتھ فرشتے بھی چلتے ہیں، جبرائیل فرشتوں کا سردار میرے ساتھ چلتا ہے، اے عثمان چلتے چلتے جبرائیل رک گیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ عثمان کے گریبان کا اوپر کا بٹن بند کرائیں، اس کا کھلا گریبان دیکھ کر جبرائیل کو حیا آ رہا ہے۔ مسجد نبوی کے پڑوس میں جنت البقیع کے قبرستان میں بیٹھ کے اتنا رویا کہ رو رو کے داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ کسی نے کہا عثمان کیا بات ہے، تیرے جنتی ہونے میں، باوفا ہونے میں، باحیا ہونے میں شک کوئی نہیں، کہ اس روزے والے سے سنا تھا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، آخرت کی پہلی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پہلا بیڑا یہاں پار ہو گیا تو آگے پار ہو جائے گا، ڈر لگ رہا پتہ نہیں قبر میں عثمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ نبی کا دورہ دمار، مسجد نبی میں شہادت پانے والا، نبی کے مصلی پر شہادت پانے والا، اللہ اکبر، حضور کے روزے میں قیامت کی صبح تک کرام کرنے والا، یہ کون ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے ہوئے اور زخموں سے خون بہ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے رونے لگ گئے، اے عمر تجھے کیا ہو گیا؟ بہادر بن، تکڑا بن، تیری آنکھ میں آنسو لگتا ہے، موت سے ڈر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف منہ کیا اور میں رب اکبر کی قسم موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد جو حالات پیش آئیں گے عمر کو اسی سے ڈر لگ رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے، اتنا رو کے دکھاتے کہ آپ کے رونے پر لوگوں کو ترس آ جاتا۔ ایک دن غلام اسکندر نے آپ سے پوچھ لیا صحیح ہوتے کیوں؟ فرمایا چہرے کا رنگ کیوں لال ہو جاتا ہے؟ مصلی پہ کھڑے ہوتے کیوں گھبراتے ہو؟ میدان کے اندر تنگناتے ہو، دلیر بنتے ہو، مصلی پہ کھڑے ہو کے کیوں چیخیں نکل جاتی ہیں؟ فرمایا اے غلام تجھے پتہ ہی نہیں کس کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آج
فجر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، ناراض نہ ہو میرے پیروں میرے بزرگوں، پیچھے کھڑے ہونے والے تو دور کی بات ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے والا لوگوں کی امامت کرانے والے کو بھی احساس نہ ہوا کہ اس وقت میں جس کے سامنے کھڑا ہو کر رہا ہوں میرے عزیز ایک ایسی نماز تھی کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے سنا دی۔ حضور کا ارشاد ہے نمازیوں کا خیال کرو، نمازیوں کا خیال کرو۔ حضور کا ارشاد یہ بھی ہے ماں باپ کا خیال کرو، نبی کا ارشاد یہ بھی ہے پڑوسیوں کا خیال کرو، نبی کا ارشاد یہ بھی بہن بھائیوں کا خیال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مبارک یہ ہے اللہ اکبر، خدا کی مخلوق کا خیال کرو۔ یہی خیال نظر آتا ہے کہ ایسا بھی وقت آئے گا خدا کا کھانے والے 10 منٹ نماز کی حالت میں خدا کی تعریفیں سننے کو تیار نہیں۔ مسجد کا جامع مسجد کا پڑوسی موٹر سائیکل پر 4 میل دور تراویح پڑھنے جا رہا ہے، کیا وجہ؟ پونے گھنٹے میں ہوتی ہے یا 5-10 منٹ بچانے کے لیے میرے عزیزوں، جو 10 منٹ اللہ کی محبت میں مست ہونے میں اپنے آپ کو بچائے وہ قیامت کی صبح تک اللہ سے ملاقات کے لیے قبر میں لیٹ کے کیسے انتظار کرے گا؟ مولانا مسعود احمد صاحب عثمانی دامت وفیوزم ابھی 3 دن پہلے میرے عزیزوں اکٹھے تھے، مجھے کیا پتا تھا کہ زندگی بے وفائی کر جائے گی، میں جا کر ان سے سلام لے لیتا گلے بھی لیتا، مجھے کیا پتا تھا اس طرح چھوڑ کے چلا جائے گا جیسے دنیا میں آئے کوئی نہیں تھا۔ روڈ بھی بلاک ہو گئے، مذمتیں بھی ہو رہی ہیں، احتجاج ہو رہے، کتنے دنوں کے میرے عزیزوں صحابہ کی عزت کی وراثت کو سنبھالتا چلا گیا، خود اپنے بچوں کو لاوارث کر کے چلا گیا ہے، کون اس کا؟ میں ابھی سفر شداد سے گیا تھا، میں نے کہا رات کا سفر چھوڑ دے، خیال کر، یقین کر، جب یہ شہادت سنی میں نے اپنا نمبر ہی بند کرے، میں نے کہا وجن سے اوپر ڈھیر کریں گی، حضور کا تو پروگرام کہاں جائیں، لوگ کہتے ہیں مولوی وعدہ کر کے جھوٹ بول رہا ہے، آیا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم میرے عزیزوں، اتنے ہاتھوں کی چوڑیوں کے رنگ کے بل نہیں ہوتے جتنے ہمارے اوپر سیکورٹیوں کے بل ہوتے ہیں، تمہیں پتا کیا ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ خدا کے واسطے ہمارے پر بھی ہاتھ ہو رہا، کب پیسے کسے برے لگتے آتے بھائی؟ دیسی مرغیوں کی ہڈی بری لگتی ہے، پتہ نہیں ہمارے کتنی بیڑی ہے۔ اللہ کی قسم بیوٹی پارلر میں دلہن تیار ہو اتنی خوبصورت لگتی جتنا صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، صحابہ کی نموز کے پیچھے شہادت کا جام نوش کر کے اپنے چہرے میں خون میں لت پڑ کر خدا پاک کی قسم جنتی جوانوں کا سردار نظر آ رہا ہے۔ قیامت میں کسی کو سخاوت پہچانے گی، قیامت میں کسی کو مال پہچانے گا، قیامت کے دن کسی کو روزہ پہچانے گا۔ واہ غلامان صحابہ، تمہیں قیامت کے دن آمنہ کا لال اور محمد کے غلام پہچانیں گے۔ اللہ وہ آ رہا ہے جو روٹی کپڑے مکان کے لیے نہیں بنا، بلکہ اللہ صدیق کی صداقت کا نعرہ لگاتے لگاتے تیرے پاس آ گیا۔ ہمیں جیلوں میں بھی جانا پڑتا ہے پروگراموں کے لیے، یقین جانو اللہ اکبر، میں ایک جیل کے اندر میں نام لیتا میں گیا، اسی طرح کا کوئی نوجوان تھا، اس نے ہاتھ کے اندر پرچی پکڑا دی، 10 محرم کی بات، 4-5 سال سے 10 سال سے میں اس کا نمبر دیکھا، نام لکھا نہیں، عورت کا نام تھا، میں نے کہا کون ہے؟ کہنے لگے میری بیوی، میں نے کہا مجھے نمبر کیوں دیا؟ کہنے لگے مولانا 500 روپے میرے گھر کے اندر بھیج دو، 3 دنوں کے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ میرے غصے میں کہا، میں کہا میں شرما گناہ کر کرنے تھے، کہنے مولانا اگر یہ گناہ تو میں کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا کیا گناہ کیا؟ میرے کان میں کہنے لگا شان صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ میں نے کہا جو تم نے گناہ کیا اللہ یہ گناہ سب کو نصیب فرما دے۔ یہ اس شریف کے اندر میرے عزیزوں میں بیان کرنے کے لیے گیا، چرپائی پہ ڈال کے اللہ کی قسم رات کے 12 بجے میں سمجھا کہ جنازہ آیا ہے، چرپائی بالکل اسٹیج کے ساتھ رکھ دی، آدمی مل کر کے ہل رہا تھا، مسافہ کیا، نام اس کا میرا دین اور معاویہ پتہ نہیں کیا تھا، میں نے ماتھا چوما، میں نے کہا بتا، صحابہ کا نعرہ لگاتے لگاتے اتنی مار پڑی کہ میری ریڑھ کی ہڈیوں کے سارے بل ٹوٹ گئے، اب میں اٹھنے کے قابل نہ رہا، لیکن زبان میں جب تک جہاں زندہ ہے صدیق کی صداقت کا نعرہ لگتا رہے گا۔
کہاں میں جاؤں گا سارے رستے تو بند پڑے ہیں کہ میں کسی کا باپ نہیں، کہ میں کسی کا شوہر نہیں، کہ میری بیٹی نہیں، میرے بیٹے نہیں، 20,000 روپے کے پیچھے بتاؤ میرے بچوں کا وارث کون بنے گا؟ پھر بھی کہتے ہیں مولویوں نے ملک کا امن خراب کر رکھا ہے، اگر یہ ملک کا امن خراب ہے تو انشاءاللہ ایسا امن خراب کرتے رہیں گے۔ مسجدوں کی ذمہ داری سنبھالنا، ملک کا امن خراب ہے، قرآن کے وارث بننا، ختم نبوت کی پگڑی کی چوکیداری دینا، اگر ملک کا امن خراب ہے تو یہ گناہ ہمارے سے ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اور لوگوں، خدا پاک کی قسم، اس مولوی کے میعاد کو آپ نے جانے کوئی نہیں، کم سے کم اتنا تو اس کا میعاد رکھتے ہیں جتنا گلی کے اندر شان ٹھکر بیچنے والے کو، وہ بھی روزانہ 1,000 روپے اپنے گھر لے کے جاتا ہے۔ بتا یہ 12,000 کے اندر کس کو پالے؟ ماں بیمار ہے دوائی دلا سکتا، بھائی کی مٹی کی شادی ہے جا نہیں سکتا، میں کپڑے اپنے بچوں کو بنا کے نہیں دے سکتا، سردی کے موسم میں میرے صدقے کے مال کے کپڑے اترے ہوئے پہن رہا ہے، پھر بھی کہتا ہوں ان مولویوں نے کچھ نہ کیا، میرے عزیزوں پھر تم نے کیا، تمہارا میرا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا۔ 15 سال مدرسے میں پڑھنے والوں کا یہی معیار تھا کہ آپ 10,000 روپے تنخواہ بھی توڑ کے دیں، اس پر بھی آپ نخرے کریں، اس پر بھی آپ جلد کے دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، خواجہ صاحب ناراض نہ ہونا، آپ کی بات نہیں کرتا، بہت بہت اچھے لوگ ہو، خواجہ برادری ملک قریشی برادری بہت اچھے لوگ ہو، یہ معیار ہے جس نے آپ کو صبح فجر کی نماز میں سورہ یاسین سنائی، میرا عزیزو جسے قرآن کی قرآن اللہ پڑھنی نہیں آتی وہ بھی کہتا ولی صاحب بات کی بتی بلدی پہ یہ بند کر دے، شرم نہیں آتی؟ ملک کے 4 صوبوں میں، ساؤتھ افریقہ میں، جوہانسبرگ میں، ڈربن میں، لمپوپو میں، پتہ نہیں کہاں ہو گیا ہے، عراق، افغان، شام کی سربراہی کہاں دبئی میں، سعودیہ میں، مجھے کہیں سے فتویٰ ملا، چلو آپ لوگ تو بڑے عزت والے دارالفتہ شجاع بعد میں ہوگا، بڑے بڑے اللہ والے لوگ یہاں ہوں گے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ فتویٰ دو، 20 کروڑ کا مسجد کا بنایا اور اس مسجد کے اندر اذانیں دینے والے، نمازیں پڑھنے والے کیا قیام کا اس کا مکان ایسا بنایا جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا، بتاؤ تمہیں خدا کا خوف کیوں نہیں آتا ہے؟ مولوی صاحب ہمارے گھٹنوں میں درد ہے، کرسی تمہارے لیے آ گئی، کرسٹل کے ہوک باتھ روم کے اندر تمہیں میرے دل سنبھالنے کے لیے دونوں طرف کہ پیشاب کر کے اٹھا نہیں جاتا، یہ بھی ذمہ داری ہم نے قبول کری۔ جنازے تمہارے گھروں کے اندر اٹھے، اسے ہم نے دیے، چوٹی ہم نے صاف کی، تمہارا بچہ کیوں نہیں کرتا؟ تمہارے بچوں کے کانوں میں رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں اذانیں ہم نے دی، بیمار ہو گئے ہم نے دعائیں کی، ملک پاکستان کی بات ہو، فوج پاکستان کی بات ہو، غریب امیر کی بات ہو، بتاؤ تم نے پرچی بھی کبھی اپنے دعا سے انکار کیا ہو؟ تم نے جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، شادی حالوں میں تم نے دولہے کے ساتھ بٹھا کے نکاح پڑھوایا، وہ کسی کرسی کے اندر بٹھا دیا، کہ ہم کتے کے بچے کہ ہم انسان کے بچے کوئی نہیں، کو لوگوں اللہ اکبر، کوئی شادی حالوں میں عزت والی جگہوں پر بھی عزت دینے کو تیار کوئی نہیں۔ یہ نکڑی سی بالیاں، یہ معصوم بچے، میں تو آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں لوگوں، سینکڑوں مدارس ہمارے شجاعت میں، اگر کوئی تمہیں مصیبت پڑ جائے، پریشانی ہو جائے، بے اولادوں سے عرض کروں گا، بے روزگاروں سے عرض کروں گا، ان قرآن کے وارثوں سے دعا کروایا کرو۔ میرے عزیزو، جب یہ ننھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، عرش والے کو ان کے ہاتھوں پر حیا، اس کی رحمت کو بھی حیا آ جاتا ہے۔ کتنے چلیں گے، کیا تمہارے سے مسئلہ رکھتے ہیں؟ ہم اپنی کمزوری کا، اللہ کبھی ہمارے اندر رہ کے تیرے سے کمزوری کا سوال کرتے ہیں، کیا آپ ہمارا حساب لوگے؟ حکومتوں نے ہمیں نہ چھوڑا کہ جنگ سے ہمارا تخت نہ بچا۔ آؤ میں تمہیں کئی گھروں کی ایسی داستان میں سناؤں کہ عورتیں اس جگہ پر جا کر کان میں کہتی ہے، صحیح سر پر ہاتھ پھیر دو مولوی صاحب، دعا فرما، ہم وارث ہو گئے، 10 سال سے ہمارے وارث کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ تمہارے مظفر گڑھ کے علاقے میں پہلے باپ گیا، پھر بیٹا گیا، ماں کہہ رہی میں کس کو رہوں، آدھی رات شور بروتے گزر جاتی ہے، آدھی رات جوان بیٹے بروتے گزر جاتے، ان کا اصول کون صاف کرے گا؟ تمہارے پاس ہم رحم کی بھیک مانگ کے آتے ہیں، تمہارے پاس ہم کام لے جاتے ہیں، تم بھی ہمیں منہ کوئی نہیں لگاتے۔ 200 بچوں کی دستار بندی کی، میرے عزیزوں، میں نے 248 بچوں کے پتہ نہیں کتنے بچوں کے فتح میں پگڑی باندھی، میرا ہاتھ ہی تھا
گزر گیا. میں نے کہا بتاؤ ان کا وارث کون ہے؟ چاچا اسے اپنی بیٹی نہیں دے گا, ماما اسے اپنی بیٹی نہیں دے گا, ددیال اسے قبول نہیں کرے گا, ددیال اسے قبول نہیں کرے گا. بتاؤ اللہ کا دین لاواز ہے کہ اللہ کا دین وارث؟ 40 سال مسجد کے اندر امامت کرانے والے کا وارث کوئی ہوتا ہے. جنازہ پیچھے چلے, پیچھے جائیے, پیچھے جانے لوگ تم نے چھوڑا ہی نہیں. اتنی سخت ڈیوٹی تھی, ان کے دن بھی چھٹی نہ ملی. رمضان میں میرا دین لوگ ہفتہ سیری کر کے شام تک گھروں میں پڑے ہیں. یہ مصیبت زیادہ دھکے صفائیاں رابطہ تم نے پڑھی صفائیاں یہ کرتا رہا, اعتکاف تم بیٹھے تارے یہ باندھتا رہا, روزے تم نے رکھے راتوں کو اعلان کر کے یہ جگاتا رہا. جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو کہ تمہاری صاحب کی گلے جلال کوئی نہیں پیتا, شرم کر. اللہ نہ کرے اللہ نے سلامت رکھے, جانے انہوں نے بھی بچنا تم نے بھی کوئی نہیں. اگر جنازہ اٹھتا ہے اللہ اکبر, 4 گاؤں کے علاقے کے چودھری بن کے 1 مہینے کی درکاٹ مار دیتے ہو. اللہ اکبر, جاؤ مکان خالی کرو, دوسرا امام آ گیا. بتا یہ لاوارث یتیم یہ بیوہ اپنے بچوں کو کہاں لے کے جائے؟ کیا تمہارے شجاع باغ میں کوئی غیرت مند ایسا نہیں؟ لاکھوں مربوں کے مالک ہو, سینکڑوں راویوں کے مالک ہو, کیا 40 سال جس نے کلمے پڑھائے ہمارے کانوں میں اذانیں دی, اسے علاقے کے اندر کوئی امیر آدمی 4 مرلے کا پلاٹ نہیں دے سکتا ہے؟ والی بال میچ ہو, میرے عزیزوں کبڈی بیلوں کی لڑائی میں چودھری صاحب نے 50,000 کا اعلان کرا. بتاؤ مولوی کے بچے یتیم ہونے پر یتیموں کے لیے کون اعلان کرتا ہے؟ وارث ہو گئے. اتنا تو اللہ کا دین وارث کرتا بلا چپڑے اٹھا دیے, لیکن قرآن نہ چھوڑا. حسین کربلا کے میدان میں جیسے کھیلیوں پہ چڑھ گیا, زینب اپنے بھائیوں بچوں کو خون میں لطمت دے کے روتی رہی, لیکن قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری سے آگ نہ اٹھائے. نانے کے روزے پہ چلی گئی اور جھولی جھاڑ کے دکھایا, نانا قربا قربان کر دیا, لیکن تیرا دین بچا کے لے آئی. محرم الحرام میرا جوہانسبرگ کے اندر ساؤتھ افریقہ کے اندر گزرا. 8-9 محرم الحرام تھی. ایک عورت سامنے آ کے بیٹھ گئی, کہنے لگے رشید یہ مولا اس کو کلمہ پڑھاؤ. میں نے کلمہ سے پڑھایا. کہلی مولا میری فیملی کو کلمہ پڑھاؤ. میں نے کہا جو ہے تو خوش ہے, کہنے لگی نہ. میں نے کہا کیوں؟ کہ میرے بچے سارے کرسچن ہیں, سارے بچے رات کو میت سمیت آ گئے, میں نے سب کو کلمہ پڑھایا. یہ رات میرے دن و بعد ہے, اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد جلسہ تھا. کہ لئے مولا وہ فیملی آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے, مجھے بھوک بھی لگی کہ کھانا تیار. میں نے کہا رکو لاؤ. کالے رنگ کا شخص میرے عزیز ہو, جس کا نام میں نے ابو بکر رکھا, سر پہ پگڑی, کندھے پر رومال, شلوار ٹخنوں سے اس کی ربایا پہن رکھا تھا, وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا. اس کے ایک بچے کا نام میں نے بلال رکھا, وہ بھی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا. بیٹی کا نام میں نے فاطمہ رکھا, وہ بھی حجاب بہترین آنکھیں نکال رکھی کی ڈھکی ہوئی. عورت کا نام میں نے سمیہ رکھا, یہ بھی نکاح میں آ گئی. اور انگلش میں میرے سے سوال کیا, میں نے کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ لگی مولانا اتنے حجاب کے دار میں آئی. کہہ لگی مولانا بتاؤ اسلام کیسے ہوتا ہے؟ میری چیخیں نکل گئی. میں نے کہا کل تک بھی مجھے نہیں پتا تھا اسلام کیسا تھا, آج تمہارے پردے اور کردار کو دیکھ کے پتہ لگا عبدالحنان اسلام کیسا ہوتا. 18 گھنٹے میں جس کی زندگی بدل جائے مسلمان کو, 50 سال میں مسجدوں کے سائے میں, مسجدوں کے پڑوس میں, مدرسوں کے پڑوس میں جو اپنے کلمے پڑھنا بچا سکا, اللہ اسے آسمانوں سے قرآن میں انسان ہی نہیں کہہ رہا. جتنا آج آپ بیٹھ کے رو رہے ہو, روزانہ اتنا اللہ کے دربار میں رو لیا کرو. امید ہے یہ تیری آنکھ کا آنسو قبر کے کیڑوں میں آڑ بن جائے گا. وگرنہ بابو مسئلہ بڑا سخت ہے, جا قبرستان چلا جا, ورنہ میں نے بھی بچنا, آپ نے بھی کوئی نہیں. میرے عزیزو آپ بھی اعلان سنو گے, میں بھی اعلان سنوں گا. جب قبر میں اتارنے کے بعد پھولوں کی مالا چڑھے گی, اللہ اکبر, وہ میرا عزیزو کتنی بڑی نصیبی کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں ٹہنی لے کے آؤ, ٹہنی لے کے آؤ, سوکھی سی لکڑی 4-5 پتوں والی لائیں گے, بابو کیوں لگائی, اور یہ پتے ہلتے رہیں گے, خدا کی تعریف کریں گے, قبر کا عذاب میں کمی آئے گی. واہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے. 4 بچوں کا باپ مرا, 5 بھائیوں کا بھائی مرا, باپ بھی
تھا، دادا پڑدادے تھے کہ 100 کنبے والے تھے، پھر بھی ڈیڈی کو لا کے کھڑا کیا، پورے کنبے کے اندر اس کے لیے سورہ اخلاص پڑھنے والا کوئی نہیں۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے وہ میرے پیاروں، کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں سارے جو آج میت میں قبرستان ہے سارے روٹی کھا کے جا رہے ہیں۔ ابا چیخے مار کے کہتے ہیں کچھ آپ 4 گھنٹے بھوکے رہے، ان کی روٹی کا خیال ہے، جو قیامت تک مار کھاتا رہے اس بات پر مجھے خیال کیوں نہیں آ رہا؟ سرکار کے مسلمانوں کا مبارک کو اوپر کلپ آیا تھا، ایک قبر کے ارد گرد سارے قرآن پاک کھول کے بیٹھے تھے، کہنے لگے یار دستور ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے قبر کے ارد گرد دفنانے کے بعد گھنٹوں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اوپر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تاکہ مرنے والے کے کفن پر اللہ کو ترس آ جائے۔ یا تو اگلے دن میرا دن قرآن خوانی کے نام پر اللہ پر مرنے والے کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ صبح سے لے کر 12 بجے تک بچے ہل ہل کے پاگل ہو کے تھک گئے، 4 چودھریاں میں گئے، ان بچوں کو یہاں سے اٹھا کے لگتے مار مار کے پڑے کر دیا جائے گا۔ پھر وہ آئے گے جنہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، منرل واٹر کے آگے میرے عزیزوں ٹیکس سروس ڈیکوریشن سے پلیٹ ان کے آگے، ٹیشو پیپر ان کے آگے، چھوٹا گوشت ان کے حاجی صاحب کا انتظام ہوتے ہیں، مولانا تشریف کو نہیں لے آؤ۔ ان کا کیا مشہور ہے کہ 4 پاڑے پڑھ کر تیری بات کی مشہور کا ذریعہ بنتے رہے۔ انہیں وہ پلیٹ چاولوں کی ملے گی جس میں آدھا گھنٹہ آدھا پلاؤ، وہ بھی ایک تھالی میں 4 ہو جاؤ۔ گوشت ان کو کھلایا جن کے کتوں نے بھی صبح چھوٹے گوشت سے ناشتہ کیا۔ ٹھنڈے پانی انہیں پلائے میرے عزیزوں، اللہ اکبر، جن کے تالابوں میں مچھلیاں بھی ٹھنڈے پانی سے پیدا لے رہی ہیں۔ انہیں گوشت کھلاتا جنہوں نے 15 دن مدرسے کی دال روٹی کھا کر قرآن کی چوکیداری کی، رب کے فرمان کی چوکیداری کی۔ ان کو چھوٹے کو گوشت کھلائے جنہیں تیرے باپ کا نام یاد کوئی نہیں، ان کو چھوٹا گوشت کھلاتا، وہ دعا کرے پتہ نہیں خدا منہ پر مار دیتا، یہ بیکار مارتے خدا کی قسم، ان کے بیکاروں پر بھی اللہ تیرے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بناتا۔ یہ کوئی عام بات نہیں۔ مدرسے کا طالب علم رات کو، ہمارے پاس 3-4 مدرسے ہیں، کبھی کبھی رات کو جب پیر محل میں جاتا ہوں، کبھی مدرسے کے طالب علموں پہ نگاہ پڑتی ہے، سردی کا موسم، رضائی کہاں گدا کہاں، ماں تھوڑی ہے بار بار رضائی ڈال دے۔ مولانا میں آپ کو مدرسوں کی وکالت کر کے بتاتا ہوں، تیرے بازار میں شبارما نظر نہیں آتا، برگر نظر نہیں آتا، پیزا نظر نہیں آتا، ربڑی نظر نہیں آتی، کالوا، ان ساری دکانوں پر تجھے کوئی قرآن کا طالب علم نظر آتا ہے ہی کوئی، کیا کرے؟ تم نے گندم کے دانے بھی رو رو کے لیے۔ اگر میں تمہیں اس بارے سے کسی مدرسے کے بارے میں چندہ مانگوں کہ ساری کھیلا چندے دیا سر کہاں لے گئے، تو کوئی کنواں ایسا بتاؤ، کوئی سمندر ایسا بتاؤ جو قرآن والوں کو دھکا دے کے آ جائے۔ اگر ان پر ظلم کرنا گناہ ہے تو پھر بتاؤ تم ان کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ 10 بچوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہو، کاش شولاباد کا ہر گھر ایک طالب علم کی ذمہ داری قبول کرتا۔ واللہ قسم اٹھا کے بتاتا ہوں، مدرسے کے طالب علم کا مہینے کا خرچہ 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ انہوں نے کبھی اچھا سوچا ہی نہیں کھانے کا، ہم نے کبھی اچھا ان کے آگے رکھا ہی کوئی نہیں۔ صدقے کا مال نے کھلا دیا، زکات کا، انہوں نے کبھی تمہارے سے تمہاری کمائی مانگی کوئی نہیں۔ یہ تو ہے اللہ کے کہ جو اللہ کا مال ہے وہ ہمیں دو، خدا جانے ہم جانے۔ ایک بڑی سی ہفتے کی بات ہے، مدرسے میں گیا کہ مولانا 3 مہینے میں 25 لاکھ بل ادا کیا، بتاؤ مدرسہ بند کر دوں۔ ایک مدرسے میں گیا کہ 3 مہینوں کے بندوق ختم پڑی ہے۔ ایک مدرسے کے اندر گیا کہ مولانا بندوق کے لیے چندہ کروا دو، ہمارے پاس بچوں کو دینے کے لیے بندوق کوئی نہیں۔ ایک مدرسے کے اندر رجحان کے علاقے میں تقریر کے لیے گیا کہ مولانا آؤ آپ کو 200 بچیاں دکھائیں، مولانا دونوں بجلی کے میٹر کٹے ہوئے، تارے کٹی ہوئی، میٹر کوئی نہیں۔ یہ بچیاں گرمی کے موسم کے اندر بیٹھ کر موم بتیاں جلا جلا کر خدا کا قرآن محمد کا فرمان پڑھ رہی ہیں۔ بیسمنٹ میں یہ چھت پہ نہیں جا سکتی، یہ سین میں نہیں بیٹھ سکتی۔ جتنے دن انہوں نے پسینے کے گزارے، اللہ گن گن کے آپ سے میرے قیامت کے حساب لے گا۔ تیری تجوریوں کے دروازے تو کھلے گا، میرے قرآن والے لاوارث ہو گئے۔ کہاں کا پڑھنے والا کہاں کے پڑھ رہا ہے، وہ لوگ
کا بچہ اٹھا اٹھا گر جائے، 36 بندوں سے پانی پلانے کے لیے آتے ہیں۔ صدیق کی صداقت پر ابو بکر عمر کی خلافت کی چوکیداری دے رہے ہیں۔ تمہیں قرآن والوں کا ترس کیوں نہیں آتا؟ 10 روٹیاں پکیاں و 12 پکاؤ، خود سعادت مندی کے طور پر مدرسے میں لے کے آؤ۔ جس طرح بچہ روٹی کھائے ماں راضی ہوتی ہے، قرآن والا جب تیرے میرے ہاتھوں کی پکی کھائے گا تو عرش والا راضی ہوتا ہے۔ سامنے بیٹھ مدرسے کے طالب علم سے کہ میرے سامنے کھا، میرا کلیجہ ڈھلے۔ جا کسی مدرسے میں وزٹ کر، اس سردی کے موسم میں جا میرے پیارے، تجھے پتہ لگ جائے گا نہ اس کے پاس رضائی ہے نہ اس کے پاس میرا ذکر و گردار۔ وہ بردی والے واصلے والے، ان کے پاس گرمی سردی کا سارا بچا وہ ملک کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے، اس کے پاس بچے کچھ نہیں، یتیم ہو گیا ہے، مسکین ہو گیا ہے۔ بتا آج مجھے میرے عزیزوں میں سارے ملک پاکستان کی حکومت سے کہوں گا، بتاؤ مسعود الرحمان عثمانی کا مشغول کیا تھا؟ کتنی بھی آئے گی، بیوہ کس کو زور کہے گی، یتیم کس کو فرق ہے؟ اب ان کے کپڑے کون لے کے آئے گا؟ چاچوں نے ان کے سر پہ ہاتھ کوئی نہیں رکھنا، ماموں نے ہاتھ کوئی نہیں رکھنا۔ علاقے میں ان کے بچوں کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کرنی کہ حکومت کی نظروں کے اندر نہ آ جائے۔ یہ تو دل کو کی مثال ہو جائے گی، ہوا چلے گی ادھر کو اڑا کے لے جائے گی، ادھر کو اڑا کے لے جائے گی۔ آج جس کی سعادت پر زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر اس کے بچے کی آواز سنی نہ ہوئی سے مسجد کے اندر امامت کرانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یہ تو تیرا 37 سال پہلے مرد کلندر کا جنازہ اٹھا تھا، جس کے جنازے کی چرپائی کو دیکھ کر آسمان بھی رونے لگا تھا۔ یہ گواہی 1 لاکھ حدیثوں کے حافظ عبداللہ درخواست نے دی تھی۔ جب میرے عزیز و امیر عظیمت کے جنازے میں بارش ہونے لگی تو یوں کر کے عبداللہ درخواست نے رو کے کہا تھا، آج میں نے آسمان کو دوسری مرتبہ روتے دیکھا، ایک لاہوری کے جنازے پہ روتا دیکھا، ایک حق نواز جھنگی کے جنازے پہ روتا دیکھا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنے سالوں میں 2 عیدیں آتی ہیں، جتنے اس گھر کے اندر یتیموں کو لوگ مبارکباد دے کے آتے ہیں، کتنوں نے راشن بھیجا، کتنوں نے کپڑے بھیجے، لیکن میرے عزیزوں تمہاری نظروں میں گر گئے، اللہ کی نظروں میں آج بھی بلند مقام عطا فرما رکھا ہے۔ بس آج کے اس پروقار اجتماع میں میرے عزیزوں خواجہ صاحب کی دعوت پر آیا، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، کوئی میں پگلا تھوڑی میں روزانہ رونے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ میرے پہ کتنے لوگوں نے الزام لگائے، کوئی کہتا ٹیشو کو کیمیکل لگا لیتا ہے، میں نے کہا یہ گواہی اللہ کے سامنے دے دینا، کوئی کہتا آنکھوں میں قطرے ڈال لیتا ہے، میں نے کہا یہ اللہ اکبر، اگر یہ آنسو نہ نکلتا تو نبی کا فرمان سچا نہ ہوتا۔ حضور نے فرمایا جسے رونے والی آنکھ نصیب ہو گئی وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ یہ تو میری ذات کو پتہ ہے کہ ٹھوکیاں سوئے یا رضیاں، کیا ان رونے کی وجہ سے تمہاری جیبوں سے پیسہ نکلتا ہے یا خواجہ شبیر مجھے پیسہ پہنچ ہے، جو بات ہے وہ ملے گی، نہ روٹی زیادہ ملے گی نہ پانی زیادہ، نہ لوگ مرید ہوں گے نہ میرے تعلق کی کوئی نہیں، اور فقیر سے لوگ ہیں، لیکن میرے عزیزوں اللہ کا شکر ہے لوگ اپنی اولاد پہ روتے ہیں، اپنے نصیبے پہ روتے ہیں، مجھے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے دور ہوتے ہوئے دیکھ کے رونا آ جاتا ہے۔ ماں بچے کو سونا لگائے، ماں بچے کو کپڑے پہنائے، ماں بچے کو پیار کرے، بچہ پلٹ کے پیار کرتا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے جو 24 گھنٹے رہتے مادر سے لے کر قبر تک اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، لیکن اس بندے کو اللہ سے پیار کرنے کا کبھی دل کے اندر خیال ہی نہیں آیا ہے۔ بس میرے عزیزوں آپ سے عرض کر کے جاؤں گا، اگر موت کے دن قریب ہے اللہ سے صلح کر لو، ناراض ہو کر اس کے پاس نہ جانا، 1 رات قبر کے اندر گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ 1 روپیہ تمہارے پاس ہے، 12 اپنے بچوں کو دے دو، 4 اپنے اپنے ساتھ لے جاؤ، پھر دیکھ لینا جو ساتھ لے کے گئے وہی کام آئیں گے۔ 12 روپے تو لڑ لڑ کے تمہارے بچے عدالتوں میں چلے جائیں گے، جن کے حوالے تم 12 آنے کر کے جاؤ گے، یقین جانو یہ تمہیں ابا بھی کہنے سے انکار کر دیں گے، یہ تمہاری قبروں کی طرف منہ کر کے لعنت دیں گے۔ ان کی گاڑیاں، ان کی موٹر سائیکلیں جو تم ان کے نام کر کے جاؤ گے، یہ قبرستان کے پاس سے 120 کی سپیڈ رفتار سے لے کے جائیں گے، کسی گاڑی تیری قبر کے پاس کھڑی ہوئی ہوئی
تاریخ آئے گی شام کو ہوئے اٹک پہ دیورس ہوئے اٹک پہ دیورسٹی کہ آؤ پترہ تمہیں سال کے بعد ہوئے گا تیرا باپ کا پورے سال سے ہوئے کرنا ہے چار ہم نے قبر میں ساتھ لے جاؤ ورنہ میرے عزیزو یہ چھت ہے یہ ماربل سیڑھی کے اس سردی میں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے بتاؤ 4 فٹ ہر ایک کے نصیب کے اندر 5 فٹ 3 بائی 5 فٹ 3 بائی 5.25 فٹ ہے وہ لوگوں خدا پاک ان کی بھی لوگ زیادہ جگہ نہیں دیتے ان کی اتنی بھی جگہ نہیں دیتے دنیا کے مکان بننے کا 6 سال انتظار کرتے ہیں 4 فٹ کے مکان کی چھت ڈالنے کا 15 منٹ انتظار نہیں کرتے دوڑ جاتے ہیں سب بات میرے عزیزو اللہ اکبر معاملہ پہلے کمر کا ہے معاملہ پہلے 4 فٹ کے مکان کا ہے اگر 4 فٹ کے مکان میں جسم وجود ایمان بچ گیا تو میرے عزیزو دنیا سے بڑے مکان میں رہنا نصیب ہو جائے گا بس میرے عزیزو اپنی نمازوں کی حفاظت کرو قرآن پاک کی حفاظت کرو کبھی کبھی اپنے گھر میں جا کر میرے بچوں اور میرے بزرگوں اپنے گھر میں جا کے دیکھنا الماریوں کے اندر کتابیں پڑی ہوئی ہیں انگلش کی کیمسٹری کی فزکس کی کتاب نظر آئے گی وکیلوں کو وکالت کی قانون کی کتابیں نظر آئے گی میرے عزیزوں مختلف ملکوں کے اندر پھرنے والوں کو مختلف زبانوں کی کتابیں نظر آئے گی یوں تاک جھانک کے دیکھنا تمہیں کسی الماری میں قرآن کریم نظر نہ آئے تو سمجھو تمہاری زندگی نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے پترا یہ موبائل کے اندر میسج کیا ہے بٹا سر پر سناتا ہے کہتا کاش میں بھی پڑھ جاتا قرآن پاک ہاتھ میں لے کر وضو کر کر کبھی کبھی رات کی دل کے اجالے میں تنہائی میں بیٹھ کر یوں سینے سے لگا کے لگایا کرو اللہ میرے جی تو نے پڑھا دی انگلش تو نے پڑھا دی حساب تو نے پڑھا دیا کتنا بد نصیب نکلا جس کتاب کے لیے آپ بنا کے لاکھ مارے کھائی وہ کتاب میں نہ پڑھ سکا اللہ سایہ کرم فرما وہ کتاب مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور میرا پیارا وہ کریم ہے خدا پاک کی قسم اگر ننھے سینوں کو قرآن کا سلو بڑا بنا سکتا ہے تو میرے اجڑے سینوں کو بھی قرآن کی باروں سے بات کر سکتا ہے اگر اس نے کرم فرما دیا اس عمر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے گا اگر نہ موت آ گئی انشاءاللہ امید کرتا ہوں اگر پڑھ نہ سکے اگر محبت لے کے چلے گئے اللہ قرآن قیامت کے دن قرآن کے بعد سب ملا کے کھڑا فرمائے گا دنیا کے یار تمہیں قبر تک لے کے جائیں گے نماز اور قرآن کو یار بنا لو یہ جنت الفردوس کی چوک سے پار کرا کے آئے گا رات کو 7:15 عشاء کی نماز ہوتی ہے 6:30 بجے میرے عزیزو فجر کی نماز ہو رہی ہے یا 5 منٹ 10 منٹ اوپر 12.5 گھنٹے میں یہ کیسا یار ہے جس سے اپنے یار سے ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا ہے روٹی کھانے کا 24 گھنٹے میں موقع ملا پیشاب کھانے کے لیے موقع ملا اخبار پڑھنے کا جھوٹی خبریں دیکھنے کا سننے کا موقع ملا لیکن یار سے ایک مرتبہ بھی حال احوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے رات کو کسی وقت فجر کی نماز سے پہلے یا رات کو جب سونے لگو وضو کر کے تھوڑی دیر کونے میں مصلی بچھا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جایا کرو اللہ مجھے تیرے دربار میں آ گیا ہے یہی اللہ حساب کتاب لے لے قبر کے سکندے میں نہ پتا قبر کے جیل خانے میں حساب نہ اگر میرے میں سختی کرے گا تجھے کیا ملے گا کیا تیرے مرتبے بلند ہوں گے کیا تیرے خزانے بڑھیں گے یا اللہ اگر مجھے معاف کر دے گا تو بھی راضی تیرے روزے کے اندر آپ نہ کلام بھی راضی اے اللہ معاف کر دے اور میرے لاڈلو اللہ اتنا سخت نہیں ماں سخت ہو سکتی ہے ابا سخت ہو سکتا ہے یار سخت ہو یار کو 10 مرتبہ فون کرو فون بھی اٹھاتا اسے ایک مرتبہ کال ملا وہ کس کال پر بھی کال اٹھا لیتا پتہ ہے سننا بات یہ آج اللہ نے تجھے مجھے کتنی مرتبہ فون کیا اللہ نے آپ کو مجھے 77 مرتبہ آج فون کیا ہے 17 سالیں فجر کی نماز میں آئی 15 ظہر میں آئی 15 عصر میں 15 عشاء میں 15 عشاء میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لوگ بڑوں کو کہتے چھڑ یار کال ضائع کرنی ہے. وہ کری تیری کرم پر قربان جاؤں. اپنوں کو بھی پھول دیا, دوسروں کو پھول دیا. جو 5 ہو گئے تیرے سے ملاقات کرتے انہیں بھی پھول دیا. جو سال میں کبھی رہے انہیں پھول دیا. زانیوں کو بھی تو نے بلایا, شرابیوں کو بھی تو نے بلایا, گناہگاروں کو اللہ نے بلایا, نیکوکاروں کو بلایا. اور لوگوں 4 مرتبہ صلوات پھول کرے اللہ اکبر اللہ اکبر. بچہ پھول نہ اٹھائے باپ کی نظر میں بیٹا بے غیرت ہو جاتا ہے. جو 77 مرتبہ اپنے بندے کو پھول کرے بندہ نہ بتاؤ وہ غیرت مت کرے. سوچی سمجھی ہمیں تو موبائل فون اپنے پاس رکھنے کا کوئی نہیں. اب اس یار کی کال میں اٹھاتے ہیں جس نے رہب عبادت کے اندر ایسی صورت بنا دی ہے. بس میرے بھائیوں اللہ کیا کرو, اللہ کو پالو, اللہ سے اللہ کو مانگ لو. اس کے پاس کاروبار میں برکت بھی ہے, جان میں برکت بھی ہے, اس کے پاس اولاد کے خزانے. اولاد مانگو گے مال نہیں ملے گا, مال مانگو اولاد نہیں ملے گی. مکان مانگو دکان نہیں ملے گی, دکان مانگو کاروبار نہیں ملے گا. کیوں ہم اللہ کو اللہ سے مان لیں, جسے اللہ مل جائے گا اسے سب کچھ مل جائے گا. اللہ کو مانگو, اللہ مجھے آپ مل جائے, آپ مل گئے تو اللہ مجھے سب کچھ مل جائے گا. آج ہمارے پاس اللہ کی ساری دی ہوئی نعمتیں لیکن اللہ ہمارے پاس نہیں ہے. بس میرے بھائیوں میرے لاڈلو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب طریقے, آپ کی مبارک زندگی کی اہمیت عظمت مجھے ساری کائنات ماں باپ سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب, ماں باپ اور والدین کو رشتہ داروں اللہ کے محبوب کا طریقہ مجھے ہر ایک سے زیادہ عزیز ہو جائے. اللہ کی محبت کیا ہوگی, ہر محبت زیر ہو جائے. میرا مقصود میری منزل اللہ کی محبت ہے. اللہ مل گئے تو سب کچھ مل جائے گا. اور اللہ کو پانے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنا کر اللہ کو پا لینا. اللہ کی پہچان اور اس سے ملاقات اور اللہ کو پا لینے کا سب سے بڑا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اب یہ کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, سونے میں, جاگنے میں, رہنے میں, سونے میں, میرے بھائی ہر طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا میری زندگی کے اندر آ جائے اور دنیا کے فیشنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مجھے محبوب ہو جائے. روٹی پانی نہ ملے گزارا ہو جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالفت ہو جائے, میرا جینا مشکل ہے. اللہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے. توبہ کی کلمات پڑھے تاکہ اللہ ہمارے پر سے سختی ختم فرمائے. پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے, تمام خطاؤں سے. یا اللہ میری سچی توبہ, یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. نمازوں کا اہتمام, قرآن پاک کی تلاوت اور شکل میں صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے طریقوں کو محبوب رکھنا. اور میرے عزیز و نرم لہجہ استعمال کرو, جانوروں پر بھی, گھر والوں پر بھی, اللہ کی مخلوق پر, جن کو جو سجن ہیں جن کو چاہتے ان پر بھی. اور میرے دل سے واسطہ کوئی نہیں, خوش اخلاقی کے ساتھ گفتگو کرو تاکہ قیامت کے دن ہمارے نرم لب و لہجہ بھی اللہ کے دربار میں ہماری مغفرت کا اور اس کی نظروں میں محبوب ہونے کا ذریعہ بن جائے. مدارس مساجد کی حفاظت فرمائے. جو آج اتنا بڑا سامعہ ہوا, اور اللہ آج جو ہماری اکابرین میں سے ایک اللہ کے ولی دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ ان کی شہادت قبول فرما. ہم حکومت پاکستان کے آگے بے اختیار ہیں, اتنا تو پوچھ سکتے ہیں کم سے کم ہمارا جرم ہی بتا دو, ہمیں تسلی ہو جائے. یہ ذمہ داری تو تمہاری تھی, آرمی چیف صاحب آپ کی تھی. آپ سید بھی ہو, آپ حافظ بھی ہو, قرآن کے محافظ میں جو قرآن
کو حفاظت کے ساتھ ہماری جھولیوں میں بھیج رکھا. یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی, آپ ان کی حفاظت کریں. اس ملک کے اندر بچیوں کے لیے قانون, بچوں کے لیے قانون, ہر چیز کے لیے قانون بنا, ناموس صحابہ کی حفاظت کے لیے قانون. کیا کون سی ایسی ہاتھوں میں کڑیاں پڑی ہوئی ہیں تمہارے قلم نہیں چل رہے؟ اگر آپ اپنے قلموں کو چلانے کے لیے سیاہی کے طور پر ہمارے خون مانگتے ہو تو خدا کی قسم ناموس صحابہ کے لیے ہم تمہاری قلبوں کی سیاہیوں کو بھرنے کے لیے ہم اپنا خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن ہمیں آپ ایک منزل تو بتاؤ کہ کب تک ہمیں جنازے اٹھانے پڑیں گے, کب تک قربان. کوئی حد ہوتی ہے زندگی کی, ایک صدی آدھی صدی گزر چکی ہے. بس کرو یہ ظلم, بس کرو, بس کرو. اگر ہم اپنے حق کے لیے آواز لگاتے ہیں پھر آپ ہمیں دہشت گرد بھی کہیں گے, آپ ہمیں ملک دشمن بنا سے بتاتے ہیں گھر بھی کہیں گے. انڈیا کے کہنے پر کرنے والا اللہ کی قسم آج ہماری تاریخ ہے, میں کھل کر سامنے کہتا ہوں, بتاؤ ہم نے اس ملک کی حفاظت میں کوئی کمی چھوڑی, ایک بن کا بھی ہم نے توڑا ہو. ہم نے اس اجڑے ہوئے ملک کے گلشن کو اپنا خون دے کے سرسبز و شاداب کیا, اب بھی ہمارے سے گلا کر رہے ہیں. اب میں پچھلوں کی ہی بات کرتا, اس کی ورثہ کا, اس کے بچوں کا وارث کون بنے گا؟ یہ ساری زندگی صحابہ صحابہ کہتا رہا. کوئی تو ایسا قانون ہو, اور کبھی تو ہمارا کلیجہ ٹھار دو کہ فلانے کے قاتل بھی سے بلند کرے. اسلامی ریاست ہے, اسلامی ملک ہے, کوئی کافروں کا ملک تو نہیں ہے جس ملک کے اندر جانوروں اور کتوں کی حقوق ہیں وہ محمد کے غلاموں کے حقوقوں کو کیوں پامال کیا جاتا ہے؟ کس انداز میں اسمبلیوں میں ہم نے تمہیں آ کر دکھائے, دلائل کی دنیا میں ہم نے دلال دی, ایک میز پر بیٹھ کر آمنے سامنے میں کفر کو ننگا کیا, صحابہ کے دشمنوں کو ہم نے واضح کیا کہ یہ صحابہ کے ختم نبوت کے دشمن ہیں. تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ 9 مئی کے واقعے پر تمہیں ہر کوئی نظر آ گیا. 37 سال ہو گئے, صحابہ کے دشمن تمہیں آج تک نظر نہیں آئے. تمہیں اپنی ذات اور وردی کے رکھوانے نظر آئے, تمہیں محمد کے گلشن کو اجاڑنے والے آج تک نظر نہیں آتے. اس کا مطلب تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں, تمہاری آنکھوں کے اندر وہ نور باقی نہیں رہا کہ جس میں تم حلال حرام اور کھرے کھوٹے کی پہچان کر. ہم اپنا دکھڑا, اپنی درخواست اللہ کے دربار میں دیتے ہیں. ایجنسی بھی بیٹھی ہوگی, انتظامیہ بھی ہوگی, ہمارا کوئی کسی نے دلا نہیں. آپ نے ہمارے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا, ہمارے چمڑے اجھیڑ کے رکھ دیے. جو قانونی شکیں لگائی ہم نے قبول کیا, ہم نے پھر بھی تمہارے لیے دعائیں کی. اور لوگوں, اگر آپ ہمیں دعا نہیں دے سکتے, اگر امن نہیں دے سکتے تو ہمارے امن کو اجاڑو تو مت, ہمیں لاوارث تو مت کرو. ہمارے پاس بچا کیا, جنازہ اٹھاتے اٹھاتے ہمارے کندھے تھک چکے ہیں. خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر اب تو بس کرو. تم کب تک انسانوں کو, مظلوموں کی جانوں سے کھیلتے رہو گے؟ پڑا ہوگا, پتہ نہیں ہسپتال میں ہوگا یا گھر ہوگا, پتہ نہیں بیوی کن خیالات میں گم ہوگی, پتہ نہیں بچیاں بھی اس امید کے ساتھ بیٹھی ہوگی کہ باپ آنسوؤں کے ہاروں میں ہمیں ڈولی میں رخصت کرے گا. اے اللہ, 2 ماہ پہلے بیوی چلی گئی, گھر ہی اجڑ گیا, خالی ہو گیا, گھر بچا گیا. بچوں کا کون باری ہے؟ میری اللہ گواہ ہے, ہمارے سے جو ہو سکا اب مسعود عثمانی تیرے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ کریں. ہمارے سے تو نبی اور صحابہ کی محبت میں اپنے بچوں کو یقین کروانے والوں, ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے اس میں دے دیتے ہیں, لیکن دعا میں ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. لیکن اتنا ضرور کہیں کہ اللہ کے دربار میں تمہاری گواہیاں ضرور دیں. اللہ کے مال کے لیے کٹ کے آئے, ایک نبی کی حرمت محمد کے یاد کی محمد میں کٹ کے آئے, اتنی گواہی کو دینے کے لیے تیار. اللہ تعالیٰ قبول. یہ دعا کے لیے کہا گیا بھائی. او برادران, خواجہ محمد اسلم صاحب, چچا وقاص صاحب, خواجہ ارشد ندیم صاحب, خواجہ خالد محمود صاحب رومی, حال ہی میں جن کے انتقال ہوا, مصر خواجہ مدنی صاحب, خواجہ انیس مرحومی, جس کے ماں باپ خصوصاً مولانا مسعود عثمانی صاحب. اللہ اکبر, 10 منٹ پہلے شہادت کی دعا کی اللہ نے قبول فرمایا. اللہ, اتنی قبولیت تھی اس کے ہاتھ, اتنی قبولیت تھی. اللہ کے درجات بلند فرمائے. اول آخر جلوس کی پڑھنے, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سے اخلاق پڑھ کے مرحومین کو تبارک اللہ سیدنا محمد. اللہ
اگر آپ ناراض ہو رفیق سفر ہے کہ دن رات میرے ساتھ پھرتے ہیں یار، ہم کسی کے گھر کا چولہا بجھائیں نہ جلائیں. چلو یہ ہمیں دعائیں دیں، سارے بیٹھ دعا کر کے جانا کہ 2-3 شعر پڑھتا ہے، آپ اس کو حوصلہ افزائی فرما دینا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے رفیق سفر کو تو کوئی نعت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، لوگ چندے میرے سے کروا لیتے ہیں، ظاہر معلوم ہو جاتا. اللہ آپ کو جزائے خیر. 1-2 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد دعا کرتے ہیں. کچھ دیر درود شریف پڑھتے رہے تاکہ اللہ ہماری دنیا آخرت میں سلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے، 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 بن کے تاریکیوں میں ضیاء گئے. مصطفیٰ مصطفیٰ گئے، بولے مصطفیٰ 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 گئے، مصطفیٰ 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 گئے. ان کو دیکھا تو کہنے لگی سعدیہ، ان کو دیکھا تو کہنے لگی سعدیہ، ان کو دیکھا تو کہنے لگی سعدیہ. دیکھیے حسن کی انتہا گئے، بولے مصطفیٰ 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 گئے، مصطفیٰ 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 گئے. اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں. میرے پیر و مرشد اس نعرے سے بہت زیادہ محنت فرما رہے ہیں. اگر آپ حضرات کو سمجھ آ جائے تو محبت کو ضرور سنو دیجیے گا کہ اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں. حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے، حشر تک بن کے وہ پیشوا آ گئے. بولے مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے. ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء، ان کو دیکھا تو کہنے لگے انبیاء. مقتدا آ گئے، ہم سبھی مقتدی مقتدا آ گئے. مصطفیٰ 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 آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے. بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گئے، مصطفیٰ 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 آ گئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا سلام البر الرحیم. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، یہ تیرے بڑے سارے بندے یہاں ہیں، 2 بج رہے ہیں. اے اللہ
نہ انہیں گھر جانے کی فکر، نہ اپنے بچوں کی ہو، بس تجھے تیرے پانے کی فکر ہے۔ اللہ ہمیں مل جائیے، آپ ہمیں اپنا بنا لیں اور ہمارے بن جائیے۔ آپ ہماری حاجتوں کو ضرورتوں کو جانتے ہیں، اللہ تجھے بنا دینے کی کیا ضرورت ہے یا اللہ، لیکن تیرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کو سناؤ، ہم اللہ تیرے محبوب کو حکم کرتے ہیں، تیرے محبوب کی راتوں کو تجھے سنایا کرتے تھے، ہم بھی رات کی تاریخ کے تجھے سنا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو ہمارے حال کا پتہ، ہمارے قول کا پتہ، ہمارے ماحول کا، ہمارے بچوں کا پتہ، ہمارے بچوں کا پتہ، اے اللہ جو آپ چاہتے ہیں اور جو اس وقت کی ضرورت ہے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے مرحومین جو آپ کے پاس ہم سے بچھڑ کے آ گئے، ہمارے وارث اسلم صاحب کے برادران، اللہ اور جتنے اس علاقے سے مرد عورت بڑے بچے دنیا سے رخصت ہوئے تمام کی مغفرت فرما دے، تمام کے درجات بلند فرما دے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ محمد طیب حاجی محمد طیب حاجہ سمیت اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبل نصیب فرما دے۔ میں اسلم صاحب کو اللہ کی بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی شبیر صاحب، جتنے خواجہ برادری، ملک برادری، قریشی برادری، کس اللہ یہ جتنے تیرے بندے ہیں اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، یہ ہاتھ اٹھا کے تیری صفا میں جب فقیر کسی مالک کے آگے کسی امیر کے آگے ہاتھ کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کے پھیلنے کو سمجھ آتا ہے۔ آپ اللہ ہر ایک چیز سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اللہ ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جو ضرور کے عطا فرما دے، مایوس نہ کرنا اللہ، تیرے علاوہ سہارا کوئی نہیں، تیرے علاوہ گھر کوئی نہیں، تیرے علاوہ گھر کوئی نہیں۔ اللہ جائے تو کہاں جائے، تیرے نبی نے ہر جگہ جانے سے منع کیا اور اللہ آپ کے گھر سے ہٹنے سے منع کیا۔ اللہ مر بھی گئے بھوکے ننگے ہوئے تب بھی تیرا گھر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہماری ضرورتیں ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم جو مانگ رہے ہیں اگر وہ آپ کو پسند ہے عطا فرما دیجیے، اگر آپ کو پسند نہیں تو اللہ ہمیں مانگنے ہی بھلا دیجیے، اور جو دینا آپ کو پسند ہے وہ مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس کے مل جانے کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ موت تک کسی کا سہارا نہ بنانا، اپنے سہارا اپنا سہارا عطا فرمانا، کسی کا محتاج نہ بنانا۔ موت آئے نماز قرآن کی تلاوت کی صورت میں آئے اللہ اپنے گھر پہ بلا کر اپنے پاس بلانا، ہمارے گھروں میں مثلا کلمہ بھی نصیب ہو کہ نہ ہو، اپنے گھر میں ایمان کی حالت میں بلانا۔ اللہ موت تک کسی کی محتاج نہ ہو، چلتے پھرتے اٹھانا، دوائی اور پانی کے گلاس کا بھی محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعمال کی صحت کے ساتھ اللہ اپنے پاس بلانا۔ جب تک آپ ناراض ہیں صلح کر لیجیے، اور جب صلح ہو جائے تو اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ ایک بار بھی بار بار حج کے لیے بلا لے، بار بار عمرے کے لیے بلا لے۔ اللہ ہم نہیں جا سکتے، آپ کی مدد فضل کر جائے، ہم بچوں سمیت جانا چاہتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے جوڑ کے اب ہم عمرہ کب کریں گے، مکے کب جائیں گے، مدینے کب جائیں گے۔ اللہ اگر ہم لے جاتے تو کل ہی لے جاتے، لیکن اللہ ہم تو محتاج ہیں آپ کے، اللہ آپ لے جائیں۔ اور آپ لے جانے میں نہ ریڈیو کو دیکھتے ہیں نہ چھاوڑیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ ہم نے معذوروں کو بھی وہاں جاتے ہوئے دیکھا، اپاہج اور لوگوں کو جاتے دیکھا۔ اللہ ہمیں بھی آپ لے جائیے، اپنے گھر کی بہاریں دے دے، جناب کعبہ پکڑنا نصیب فرما دے، ملتزم کی چوکٹ پر اللہ جانا نصیب فرما دے، اجر اسود کو بہت سے دینا نصیب فرما دے۔ تیرے نبی کے روزے کی سالی گنبد خضرا کی سنہری جالیوں میں اپنے نبی سے ملاقات نصیب فرما دے، وہاں جا کے سلام کرے جواب عطا فرما دے۔ یا اللہ زندگی اسلام خاتمہ ایمان پر عطا فرمانا، شہادت کی مدینے میں موت اور قبر عطا فرمانا، ہماری قبروں پر پھولوں کی مالا نہیں حضور کے روزے کا سایہ نصیب فرمانا۔ قیامت کے دن آپ کا قرب عطا فرما دینا، شفاعت کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمانا، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمانا۔ اللہ گلے شکوے بہت ہیں، ہم نے تیرے اللہ بڑے گلے لیے یا اللہ، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے بندوں سے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ میرے بندوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرے بندوں کے لیے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ ما غرک بربک الکریم، اور تو دور ہوا میں تجھے قریب کرتا ہوں، بتا تو صحیح میرے طرح بھی اللہ آپ نے کچھ نہیں، ہم نے اللہ بہت تیرے دین کا نقصان کیا، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے۔ اللہ رات کا دے رہا، یہ نوجوان یہ ننھے ننھے بچے سوتے ہوئے جنہیں پتہ نہیں دعا کا مقصد کیا ہے، اللہ وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے۔ اگر ہمارے ہڈراموں پر آپ کو غصہ ہے ان بچوں پہ ترس فرما کر اللہ ہمارے پہ ترس فرما لیجیے۔
یا اللہ جن کی بچیاں جوان ہیں عزت کے ساتھ اللہ ان کے رشتے نبھا دیجیے. اللہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، مکان کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے گھروں کو دوبارہ آباد فرما دے. طلاقوں کی لعنت اور نحوست سے بچا دے. بے روزگاریاں ختم فرما دے. اسکول اور کالجوں کے امتحانوں میں ہمارے بچوں کو کامیاب فرما. اے اللہ میرا بھائی خواجہ وقار بہت محبت کرتا ہے، اس کے برادران گھر والے بچے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دے. جو ضرورت ہے ان کو بھی ہم سب کو اللہ ساری نصیب فرما. بھائی شبیر صاحب ہر پروگرام میں محبت کے ساتھ دعوت دیتا ہے، اللہ ان کا خلوص قبول فرما لے. ان کے لیے ہمارے لیے پروگراموں کو دنیا کی سہولت اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے کاملین کی، ہمارے قائدین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اسیران کی رہائی کے فیصلے فرما. مقدمات میں پھنسے ہوئے اللہ تو وکالت فرما کہ اللہ خلاصی فرما. اے اللہ اس مسجد مدرسے کو آباد فرما. جو محتمین مدرسین بیٹھے اللہ سب کے اداروں کو آباد فرما. ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یہود و نصارہ اور ایران کی سازشوں سے اللہ محفوظ فرما. میرے سازشوں کو اللہ پارا پارا فرما کر اسلام اور اسلام کے چاہنے والوں کو بلندی نصیب فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. ملک پاکستان، افواج پاکستان کی حفاظت فرما. جتنی ایجنسیاں سیکورٹیاں اور جنہوں نے آج کے جلسے میں اجازت نامے دی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. ان کی نسل اگلوں میں دین زندہ فرما. قرآن پڑھ کے جو اللہ بھول گئے اللہ سب کو قرآن یاد کرا دے. اور اس رمضان میں تراویح میں قرآن سنانے کی توفیق سب کو نصیب فرما دے. اللہ ہدایت خاصہ کے ایمان کے کامل ہونے کے اور ایمان کی سلامتی کے فیصلے فرما. دمدمے واپسی ہو یا اللہ. لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.